خطبہ نمبر 38 ہے، وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ۔ امام علی یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعض حضرات یہاں پہ شبہ میں پڑ جاتے ہیں، انہیں حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو امام فرماتے ہیں کہ شبہ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو حق کے مشابہ ہوتا ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے اچھا یار اتنی بڑی شخصیت ہے، میں اس کی مخالفت کیسے کروں، یہ جھوٹ کیسے بول رہا ہوگا، اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، یا یہ جو اتنے ماشاءاللہ بزرگ ہیں یہ لوگ، تو امام فرماتے ہیں کہ شبہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حق کے مشابہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حق کے مشابہ ہوتا ہے۔ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ یقین کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ شبہ میں نہیں پڑتے۔ وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَىٰ، وہ ہدایت کی سمت میں ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ، جو اللہ کے دشمن ہیں تو وہ گمراہی کی دعوت لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَدَلِيلُهُمْ هُمُ الْعَمَىٰ، اور اندھاپن ان کی دلیل ہوتا ہے، رستہ دکھا رہا ہوتا ہے ان کو۔ فما ينجو من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من حبه۔ اللہ اکبر، موت اور حیات کی حقیقت کو سیدنا علی نے ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا ہے کہ جو شخص اگر موت سے ڈر رہا ہو، جو موت سے ڈر گیا تو یہ ڈر اس کو موت سے نہیں بچا سکتا، اور زندگی سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، زندگی کی چاہت رکھنے والا، وہ کبھی زندگی پر ہمیشگی اور دوام نہیں پا سکتا۔ ایک آدمی ہے وہ زندگی پر وہ کہتا رہا ہے زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اس میں تگ و دو کرتا ہے، اس میں پھر بھی مرنا ہے۔ اور جو آدمی موت سے ڈرتا ہو، موت کا ڈر رکھتا ہو، تو کیا یہ ڈر اس کو موت سے بچا لے گا؟ بھائی مرنا تو ہے نا، تو نے مرنا تو ہے، ہر حال میں تم نے مرنا، اور کیا زندگی کے پیچھے بھاگنے سے وہ زندگی کی ہمیشہ ہو جاتی ہے؟ یہ زندگی اور موت کی حقیقت میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اپنے دروازوں کے اوپر لکھوا دیں، اپنے بچوں کو رٹوا دیں اس بات کو۔ علی کا یہ قول اتنا تبدیلی پیدا کرنے والا ہے۔